عطائے رمضان، عطائے رمضان، عطائے رمضان، عطائے رمضان۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح ہماری یہ ایمان افروز نشریات عطائے رمضان۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی سے رخصت ہو رہی ہیں اور دوسرا عشرہ مغفرت بھی بالکل آخری لمحات ہیں، آخری روزے چل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ کتنا بڑا فضل کیا کہ اس دنیا کی زندگی میں اس مہربان نے ہم پر اپنی رحمت کی، کرم کی اور ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا۔ اور رمضان بھی کیا مہینہ ہے ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے ہم اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور سب کے لیے خیر سمیٹ سکتے ہیں، خیر کی چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج میں ایک چیز پڑھ رہا تھا ناظرین کرام کی جو اذان ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ پوری روئے زمین پر یہ جو گونج رہی ہے اذان کی آواز، اس کے فیوز و برکات کے بارے میں اگر میں دیکھ رہا تھا تو یقین جانیے ناظرین کرام کہ پورا وجود جو ہے وہ لرز کے رہ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے فضائل اور کیسے کیسے اپنے کرم اور فضل سے نوازا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اذان ایک ایسی چیز ہے، میں آج پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے اور کیفیات عجیب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے قریب کیا اور ان کے کان میں اذان دینا دی۔ ہمارے یہاں تو یہی تصور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اذان دے دیں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اذان کی طرف پلٹتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہمیں آج یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی عمل مل گیا کہ یہ کوئی عمر کی قید نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں جو ہے اذان سے اپنے آپ کو فیضیاب بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو روشن بھی کرنا ہے اور اپنی تکالیف اور مصیبت میں مدد بھی لینی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ گھروں میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں جو ناچاکیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں پریشانیاں آ رہی ہیں، گھروں کے اندر ایک عجیب ماحول ہو رہا ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کیفیت بوجھل ہو رہی ہے، تو آپ گھر میں اذان دیں۔ جب آپ اذان دیں گے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آپ اسی وقت افاقہ بھی محسوس کریں گے، کیونکہ اذان جب دی جاتی ہے ناظرین کرام، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں اذان کا کتنا بڑا فضل ہے ہماری سوسائٹی پر، ہمارے معاشرے پر، اور آپ دیکھیں ہم کو اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اذان کو قرۂ عرض پر 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے یہ قرۂ عرض پہ گونج رہی ہے۔ اور کیسے گونج رہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ٹرانسمیشن میں بتایا تھا کہ یہ انڈونیشیا کے جزیرہ ہے سماٹرا، وہاں سے 4:30 پہ مکبر اذان کی آواز بلند کرتا ہے، اور وہاں سے یہ ہوتی ہوئی پھر آپ کے ملیشیا، انڈونیشیا، پھر وہاں سے قرۂ عرض سے ہوتی ہوئی ٹرکی، سارا پھر یورپ، اور پھر جناب ہندوستان، پھر پاکستان، اور پھر اسی طریقے سے پورا یہ ہمارا جنوبی ایشیا کا خطہ، اور پھر امریکہ، اور امریکہ سے ہوتے ہوئے پھر صبح 4:30 بجے راؤنڈ دی کلاک دوبارہ سماٹرا، یعنی جو انڈونیشیا کا جزیرہ اپنی کے وہاں سے بلند ہوتی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں قرۂ عرض کے اوپر 24 گھنٹے جو ایک آواز اور ترانہ گونج رہا ہے وہ اذان کا ہے، اور اسی اذان کے اندر ہمارے اور آپ کے، ہمارے دو جہانوں کے سردار، ہمارے آقا اور مولا سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی گونج رہی ہے ناظرین کرام۔ ان کے نبی ہونے کی گواہی روئے زمین کا پتا پتا دے رہا ہے، ذرہ ذرہ دے رہا ہے، پہاڑ دے رہے ہیں، دریا دے رہے ہیں، آپ دیکھیں جھرنے دے رہے ہیں، جھیلیں دے رہی ہیں، سمندر دے رہے ہیں، روئے زمین کی ساری مخلوقات ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں دے رہی ہے، اور یہ گواہی ناظرین کرام روئے زمین پر ایک لمحے بھی رکتی نہیں ہے۔ جہاں چرند پرند نباتات جمادات میرے آقا کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، وہاں ہم مومن مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان کے اندر بھی گواہی دے رہے ہیں، اقامت میں بھی گواہی دے رہے ہیں، نماز میں بھی گواہی دے رہے ہیں ناظرین کرام۔ یہ کوئی اتنا عام مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے، ایک رسالت کا معاملہ، میں کہتا ہوں خدا کی قسم جیسے ہمارے جسم میں یہ لہو گردش کر رہا ہے، جیسے یہ سانسیں گردش کر رہی ہیں، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اس سے بھی نبی بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو گردش کرنے کی ضرورت ہے، تبھی تو یہ روئے زمین کا نظام چلے گا آگے،
ورنہ نظام نہیں چل سکتا. ناظرین کرام، ہمارے بجٹ اور ہماری کیفیات اور ہماری حلاوتیں ساری کی ساری اسی ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور ناظرین کرام، روزانہ آپ ہمارے اس خوبصورت پروگرام کے اندر مختلف شخصیات کو دیکھتے ہیں، اور بالخصوص خوشبو حسان میں جب سے ہم نے یہ ٹرانسمیشن شروع کی ہے، خوشبو حسان کو الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہے بڑی مقبولیت اور بڑا اللہ نے فضل کیا. بہت دور دور سے آوازیں آ رہی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ دوست یو ایس میں ہیں، وہ باقاعدہ اس پروگرام کو جو ہے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ہم اس خوشبو کو پھیلا رہے ہیں ناظرین کرام. اور آج ہمارے اس پروگرام کا خاصہ یہ ہے کہ بہت بڑے عاشق رسول اور نعت کی دنیا میں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عزت بخشی، ایک نام بخشا، اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آپ یقین جانیں ایسے لگتا ہے وہ ہمارے درمیان ہی ہے. جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب، آج ان کے صاحبزادے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں. جناب محترم محمد حسین یوسف صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ سے آج کی ہمارے خوشبو حسان کی محفل میں آپ خصوصی طور پر آئے، آپ کا شکریہ. لیکن میں جب آپ کو دیکھا، میں نے تو بڑے عرصے کے بعد دیکھا، اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے، لیکن آپ کے والد محترم کی جو خوشبو ہے وہ آج ہمیں آپ میں بھی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے. یقینی طور پہ یہ ناظرین کرام بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اولاد اگر باپ کے نقش قدم پہ چل پڑے تو یہ ماں باپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہے، اور اس گھر کے لیے بھی ایک بڑا سکون کا ذریعہ ہے کہ باپ کے رستے پر بیٹا چل پڑے. تو یہ یقینی طور پر خوش بختیوں میں ہی شمار کی جاتی ہے اور اللہ کا فضل ہے. اور آج کے پروگرام میں ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ معروف عالم دین ہیں، آپ گاہے بگاہے ان کو ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھتے رہتے ہیں. جناب بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے دیگر جو ہمارے محمد حسین بھائی ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن رضا قادری صاحب موجود ہیں اور ارشد لودھی صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، اور دیگر ہمارے دوست بھی باہر بیٹھے ہیں. لیکن اس وقت ہم باقاعدہ آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز جو ہے وہ ظاہر فرزند یوسف میمن سے کریں گے اور سنیں گے ماشاءاللہ. کیا سنانا چاہیں گے آج سے؟ جی جی ماشاء اللہ. جی جی جی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے، واہ واہ، درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے، درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے، ہے یہ دولت کسی واہ واہ واہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ. کے لیے، ہے یہ دولت کسی کے لیے. آپ کونین کے لیے آئے آقا، آپ کونین کے لیے آئے، میں تو آیا ہوں آپ ہی کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے میں شک. تو آیا ہوں آپ ہی کے لیے. واہ واہ، سبحان اللہ. خواب دیکھوں تو آپ کو دیکھوں، خواب دیکھوں تو آپ کو دیکھوں آقا، خواب دیکھوں تو آپ کو دیکھوں، سو رہا ہوں فقط اسی کے لیے، سبحان اللہ سو سبحان اللہ. رہا ہوں فقط اسی کے لیے. میں نے سجدہ کیا برائے خدا، میں نے سجدہ کیا برائے خدا، کملی والے تیری
خوشی سبحان اللہ سبحان کے اللہ. لیے کملی والے تیری خوشی کے لیے. واہ واہ. شاعر نے کہا کہ نعرہ یا نبی، نعرہ یا نبی و ناد علی، نعرہ یا نبی و ناد علی ہے وظیفہ ہر ایک سبحان اللہ ولی بے شک بے کے شک. لیے ماشاء اللہ. ہے وظیفہ ہر ایک ولی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ناظرین کرام، والد کی پوری جھلک. اور جب حسین یوسف پڑھ رہے تھے تو یقین جانے ایسے لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ یوسف بھائی پڑھ رہے ہیں، اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے اور اس کا کرم. اور ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں ناظرین کرام کہ اس امت پہ کتنا بڑا فضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کیسے کیسے انعامات کی بارش کی ہے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا اور پھر میں علامہ صاحب کی طرف چلوں گا. ظاہراً آج ہم گفتگو کر رہے ہیں غیبت کے اوپر، حسد کے اوپر، جس نے ہماری سوسائٹیوں کو ناظرین کرام تباہ کر دیا. اس غیبت نے، اس زبان کی تباہ کاریوں نے آج ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اور یقیناً آج اس وبال میں ہم سبھی گرفتار ہیں ناظرین کرام، کیا عام اور کیا خواص. ہم سب اس وبال میں آج اپنے آپ کو جو ہے مبتلا اس لیے پاتے ہیں کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھلا دیا. اور غیبت اور زبان کی تباہ کاریوں پر تو جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، کیونکہ زبان کے بارے میں تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روزانہ صبح اٹھ کر اپنی زبان کو پکڑ کر فرماتے تھے کہ اگر تو قابو میں رہی تو پورا بدن عافیت میں رہے گا. اور آپ ذرا تصور کریں کتنی جلیل القدر ہستی ہے، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے منہ کے اندر پتھر رکھتے تھے. ناظرین کرام ذرا تصور کریں، آج کی دنیا میں تو ذرا سا کسی کو کوئی جاہل جلال یا ذرا سی کوئی عہدہ یا منصب مل جائے تو آپ اس کی گردن میں سریا بھی آ جائے گا اور اس کی چال بھی بدل جائے گی. لیکن ان ہستیوں کا آپ دیکھیں اللہ کا کتنا ان پہ فضل رہا کہ یہ ساری زندگی جو ہے عجز و انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہے. اور وہ ہستیاں جن کو دنیاوی زندگی میں اللہ کے حبیب نے سرٹیفکیٹ بانٹ دیے ناظرین کرام جنت کے، لیکن اس کے باوجود کیفیات یہ ہیں. تو علامہ صاحب ذرا فرمائیے گا، کیونکہ ظاہراً آج کا بڑا اہم دن ہے اور ظاہراً غیبت ہو، حسد ہو یا زبان کی تباہ کاریاں ہوں، یہ یقینی طور پر آج ہم اس پہ سب مبتلا نظر آتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ جناب راؤ ناصر جہانگیر صاحب اور یقیناً جو ہے یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے غیبت اور زبان کے متعلق، یہ بڑا اہم ہے. ابھی ہم حسین یوسف صاحب سے نعت سن رہے تھے تو یہ زبان سے سن رہے تھے. میں یہاں آیا، آپ تشریف لائے تو ایک دوسرے کو سلام بھی ہم نے زبان سے کیا. تو یہ جو زبان ہے اس کو ہم نیکی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم برائی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی کبھار انسان اس زبان سے ایسی بات کرتا ہے کہ اس بات کے وجہ سے اللہ اس بندے کو جہنم میں اتنا گہرائی میں گرا دیتا ہے کہ جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی کہ آج جنت لوگ تلاش کر رہے ہیں تو میں انہیں وظیفہ دے دیتا ہوں. حدیث کی روح سے سرکار نے فرمایا کہ دو جبڑوں کے درمیان گوشت کے لوتھڑے کی تم مجھے ضمانت دے دو اور دو رانوں کے درمیان گوشت کے لوتھڑے کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور دوسرے مقام پر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روایت کتاب الایمان کے اندر ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے
جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان سلامت رہیں، محفوظ رہیں۔ اچھا، علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح کی اور علماء کرام نے، ہم نے بھی غور کیا کہ اس میں اللہ نے زبان، اللہ کے حبیب نے زبان کا ذکر پہلے کیا، باللسانی، اس کے بعد ہاتھ کا ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے کہ تمام برائیوں کا جو سبب ہے اور جو جڑ ہے وہ زبان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بندہ کسی کو برا کلمہ بولے گا تو پھر اس کے جواب کے اندر جو ہے وہ پھر ہاتھ اٹھیں گے، مماری ہوگی، بات چیت ہوگی۔ تو یہ زبان اگر سدھر جائے نا تو پورا کا پورا بدن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ عافیت میں آ جائے گا اور خیر میں آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا، جو کہ احادیث طیبہ میں ہے کہ وہ کبھی کبھار اپنی زبان کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد مخاطب ہوتے اور کہتے کہ اگر تو کنٹرول میں آ گئی نا تو صدیق کا پورا بدن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو زبان ہے، زبان اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے سوال کیا تھا۔ اصل میں نے چند طویل باتیں کر دی، بات ذرا طویل ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ آپ کے کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے ولی سے عداوت رکھتا ہے نا وہ اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے قریب آنے کے جتنے راستے ہیں نا ان میں سے اللہ کو پسند یہ ہے کہ فرائض پر بندہ عمل کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے، اور جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر نوافل کی کثرت کرے۔ جب وہ نفل نماز پڑھتا ہے نا تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے میں کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی میں زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ فرمایا لسانہ الذی یتکلم، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو اب فرائض پہ عمل کریں، اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں، پھر جب نوافل کی کثرت کریں گے تو اللہ ہمیں محبوب بنا لے گا۔ اور اللہ چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ کو اپنا محبوب بنا لے۔ لیکن آج ہم آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اللہ خود اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اس کا بولنا حقیقت میں اس کے اندر انوار اللہ کی داخل ہو جائے گی، اور اس کی زبان جب بولے گی سچ بولے گی، جب بولے گی خیر کی بات بولے گی، جب بولے گی کلمے کا ذکر کرے گی، جب پڑھے گی قرآن کی تلاوت کرے گی، جب کھلے گی وہ نعت مصطفیٰ پڑھے گی، اور جب تعریف کرے گی وہ بکر و عمر اور مولا کائنات کی تعریف کرے گی، اور جب جب یہ زبان کھلے گی امام حسن اور امام حسین کی تعریف کرے گی، اور جب جب یہ زبان کھلے گی تو پھر نیکی کی باتیں کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام دیا اور حکم دیا کہ آپ اپنی زبان کے ذریعے، زبان کے مٹھاس کے ذریعے لوگوں کو کس کی طرف بنائیں؟ بھلائی کی طرف بنائیں، دین کی طرف بنائیں، نیکی کی طرف بنائیں۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی زبان کی ضمانت دے کے اور اس کو حضور علیہ السلام کی ضمانت میں دینے کے بعد ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی زبان ہے، اگر یہ آخری وقت خیر کا کلمہ بولے تو جنت میں لے جاتی ہے، اور اگر آخری وقت یہ برائی کا کلمہ بولے تو یہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ بے شک ناظرین کرام، بنیادی طور پر انسان کی زندگی کا جو سارا دار و مدار ہے وہ اس کے کلام پر بھی ہے، اور اس کی حقیقتاً اگر ہم احادیث پہ دیکھتے ہیں یا مولا علی کا قول بھی دیکھتے ہیں، میں مولا علی کا قول بھی دیکھ رہا تھا جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ انسان کا جو وقار ہے، انسان کی جو شناخت ہے، انسان کی جو شخصیت ہے، ناظرین کرام اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اور جب وہ فرمایا کہ جب کسی دکان کا تالا کھلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اندر مال کس چیز کا ہے، اسی طرح جب زبان کا تالا کھلتا ہے تو انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ ایک دوست ہے ہمارے، تو یہ ڈیفینس سے گزرتے ہوئے ایک گاڑی دوسری گاڑی کے ساتھ ذرا سی لگ گئی اور اس کے بمپر کو کچھ خراش آ گئی، تو اس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے باہر نکل کر ناظرین کرام اتنی غلیظ قسم کی گالیاں دی اس دوسرے گاڑی والے کو، وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور وہ جو دوسرا گاڑی والا تھا وہ بالکل چپ کر کے کھڑا ہوا تھا، وہ مسلسل اس کو گالیاں دیے جا رہا تھا۔ بعض اوقات ناظرین کرام ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو آپ کو پورا جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اب سب لوگ اس شخص کو کہہ رہے ہیں جس کی گاڑی کی وجہ سے اس کی گاڑی پہ لگا تھا، تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ تم اس نوجوان کو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، وہ تمہیں اتنی گندی گندی گالیاں دے رہا ہے، تم کھڑے ہو کے سن رہے ہو۔ اس نے ناظرین کرام ایسا جملہ بولا کہ وہاں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے مجھ سمیت ہم ایک لمحے میں گرج گئے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ صاحب جو اپنا مجھے تعارف کرا رہے ہیں
میں تو اب اس کا تعارف ہی سن رہا ہوں، یہ بولے ہی جا رہا ہے، مجھے موقع ملے گا تو میں بھی پھر اس کو اپنا جو ہے تعارف کراؤں گا. تو ذرا تصور کریں ناظرین کرام، یہ جو اپنی زبان سے اپنے اندر کے جو معاملات ظاہر کرتے ہیں، اس سے ہم پتہ لگتا ہے کہ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو گالت گلوچ کر کے اور معاشرے کے اندر تہس نہس کی باتیں کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ناظرین کرام وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہوتے، اپنا تعارف پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس تربیت کے مالک ہو. اس وقت پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ایمان افروز نشریات عطائے رمضان بدراؤ ناظرین. عطائے رمضان، عطائے رمضان.